الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان نظام، علماء کرام، عزیز طلباء، ماشاءاللہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے سے دونوں گروپ سے متعلق جو طلباء رہے ان کی تقریر سننے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ارزانی فرمائی، اور جیسا کہ ہمارے پیشوا حکم محترم نے فرمایا کہ سبھی طلباء نے بہت اچھا اور عمدہ مظاہرہ کیا. علامہ اقبال مرحوم نے شکوے کے اندر یوں کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ہم اقبال مرحوم کی روح سے معذرت کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں آج کے مسابقے کو دیکھ کر اور طلباء کے مظاہرے کو دیکھ کر کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی بھی رہی، برق طبعی بھی رہی، شعلہ مقالی بھی رہی. اس لیے کہ یہ بچے جو اپنی عمر کے ابھی 10ویں مرحلے میں، 12ویں مرحلے میں اور 15ویں مرحلے میں ہیں، لیکن انہوں نے جس جرأت کے ساتھ اور جس ہمت اور بے باکی کے ساتھ یہاں اسٹیج پر آ کر کے اپنی تقریریں پیش کی ہیں، واقعتاً یہ قابل مبارکباد ہیں. ان کے اساتذہ، ان کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں. مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. پنجاب کی سرزمین سے ایک بہت نمایاں پہلوان کا نام یاد کیا جاتا ہے جس کو رستم زمان کہا جاتا تھا. گاما پہلوان. کہتے ہیں کہ گاما پہلوان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس نے جتنی کشتیاں لڑی کسی کشتی میں کبھی زیر نہیں ہوا، ہمیشہ کشتی کے اندر اول مقام حاصل کرنے والا پہلوان تھا. لیکن ایک مرتبہ کسی نے اس سے کہا کہ گاما صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے اور کچھ دیر سامعین کے سامنے کچھ اہم ضروری معروضات پیش فرمائیے. گاما پہلوان جو اتنا نمایاں مقام رکھنے والا اور کشتی کی دنیا کا سب سے نامور پہلوان تھا، وہ بہت ڈرا اور سہما ہوا، اسٹیج پہ حاضر ہوا اور اس نے پہلے بہت عذر معذرت کی اور کہنے لگا کہ بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی جرأت کا اظہار کر سکوں، مگر لوگوں نے کہا کہ 2-4 باتیں لوگوں سے عرض کرنے میں کیا حرج ہے. چنانچہ وہ اسٹیج پہ آیا اور اس نے بہت لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا کہ کشتی لڑو کشتی، کسرت کرو کسرت. اور اس کے بعد اس کی زبان آگے نہ چل سکی، وہ جا کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. معلوم ہوا کہ اسٹیج پہ آنا اور پوری جرأت کے ساتھ اپنی بات رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے پورے جگر صرف کرنا پڑتا ہے اور اس کے واسطے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ناظر حفظ اور ابتدائی عالمیت کے طلباء جو اتنی اچھی تقریریں انہوں نے یہاں پیش کی ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنی محنتوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، یہ واقعتاً قابل مبارکباد ہیں. ہم تمام ہی اساتذہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں سننے کا موقع عنایت فرمایا. خاص کر ہمارے اس ادارے کے جو ناظم ہیں محترم مولانا اکبر خان صاحب زیادہ مشکور، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین.